السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 494، سورۃ زخرف۔ آیات ہیں 61 سے لے کر 73 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ وَإِنَّهُ یقیناً وہ، تو یہ ضمیر اس کا مرجع گزشتہ صفحہ آیت نمبر 57، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، جب ابن مریم کو، عیسی ابن مریم کو بطور نمونہ پیش کیا گیا، انہیں ان کی مثال، تو وہ عیسی ابن مریم علم، لام تاکید کا، قیامت کے واقع ہونے کی نشانیاں ہیں۔ تو قیامت کے واقع ہونے کی نشانی کیا؟ نزول عیسی ابن مریم قیامت سے پہلے، جیسے کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ یہ اس کا ایک مفہوم ہوا۔ دوسرا مفہوم، بعض قرآن نے اسے پڑھا ہے بجائے علم کے لعلم، تو علم بھی نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے۔ تو علم سے مراد یہ بتانے والی، دلالت کرنے والی عیسی ابن مریم کا نزول، یہ واقعہ، اور علم نشانی۔ تو ان کی پیدائش، دوسرا مفہوم، پیدائش یہ نشانی ہے۔ جس طریقے سے بغیر باپ کے عیسی ابن مریم کو پیدا کیا، تو تم تو زمین میں پڑے رہو گے ریزہ ریزہ، تو جس طریقے سے عیسی ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کرنا مشکل نہیں تھا، آسان تھا اللہ کے لیے، تو تمہارے لیے بھی دوبارہ اٹھایا جانا آسان۔ یہ ہے قیامت کے وقوع کی نشانی۔ تو دو مفہوم نوٹ کر لیں۔ اب رسول کو حکم ہو رہا ہے فلا تمترن، جمع کا صیغہ ہے، بہا، ہا سے مراد قیامت کا واقع ہونا، اس میں بالکل شک مت کرو، واتبعونی یعنی میری پیروی کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب یہاں صراط مستقیم اس تعلق سے، یعنی قیامت کا واقع ہونا یہ صراط مستقیم ہے، عیسی ابن مریم یہ نشانی ہے، یہ صراط مستقیم ہے، نہ کہ جیسے نصارہ کہتے تھے۔ جی ہاں، لہذا پھر تاکید کے طور پر کہا جا رہا ہے۔ اور نصارہ کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ تثلیث۔ تو سنیے مزید، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہیں شیطان نہ روکے اس صراط مستقیم سے، اس حق بات سے، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں بات چل رہی تھی کس کی؟ عیسی ابن مریم، جنہیں یہ تثلیث قرار دے رہے تھے، افراط و تفریط۔ یہودیوں نے تو بالکل ان پر عیب لگایا تھا، ولد الزنا کہہ رہے تھے، اور نصارہ تو غلو کر رہے تھے۔ تو یہاں بتلا دیا گیا کہ اصل میں یہ قیامت کے واقع ہونے کی نشانی، پیدائش بھی اور قیامت سے پہلے نزول بھی۔ اب شیطان تمہیں گمراہ نہ کرے۔ اب ان دو آیتوں کے مفہوم کے بعد عیسی ابن مریم جب آئے تو کیا لے کر آئے ان کے تعلق سے؟ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ وَلَمَّا جَاءَ، اس کے معنی ہوتے ہیں جب آئے عیسیٰ، لیکن آگے بینات کے پہلے بل با ہے، تو جب لائے عیسیٰ واضح دلیل معجزات، اور کیا کہا کہ میں لایا ہوں تمہارے پاس حکمت کی باتیں۔ جی، یہ دلائل، یہ حکمت کی باتیں۔ حکمت جانتے ہیں کہ حق بات کو سمجھنا، اس کا حق دینا، اور ولی ابینا، تاکہ میں تم میں کھول کھول کر بیان کروں جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اب یہ اختلاف کون کر رہے تھے؟ یہود و نصارہ۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، یہ اختلاف۔ تو یہ واضح کر کے یہ عیسی ابن مریم کہہ رہے میں بیان کروں گا، تو مجھ سے ڈرو، فاتقوا اللہ،
وَأَطِیعُونِ یعنی وَأَطِیعُونِی اور میری اطاعت کرو. تو یہ اس آیت کا مفہوم نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. اچھا، اب یہ جو قائل تھے کہ تثلیث کے مطلب رب یا دوسرا رب، اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یقیناً اللہ وہی میرا رب اور تمہارا بھی. اس لیے کہ نصارہ کیا کہہ رہے تھے؟ تثلیث، خدا دوسرا تیسرا نہیں، وہی میرا رب اور تمہارا بھی، میں کہاں رب؟ لہذا اسی کی عبادت کرو. یہ عیسی ابن مریم کہہ رہے ہیں یہ صراط مستقیم ہے. اب یہ دوبارہ آیا ھذا صراط مستقیم. یہ ہے صراط مستقیم کہ اللہ رب ہے اور میرا بھی اور تمہارا بھی، نہ کہ میں. اب انہوں نے جو اختلاف کیا نا اس کا بیان ہو رہا ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. اختلاف کیا احزاب نے آپس میں، ان کے درمیان. اب یہ کون تھے اختلاف کرنے والے؟ یہود و نصارہ. وہ اختلاف جانتے ہیں آپ، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا. یہود نے تو انکار ہی کر دیا عیسی ابن مریم کا، ولد الزنا قرار دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور نصارہ نے کیا کہا؟ یعنی افراط و تفریط. تو ہلاکت ہے. فویل للذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ایسا کہہ کر، تو ان کے لیے ہلاکت کیا ہے کہ دردناک یوم علیم، عذاب یوم علیم، دردناک یوم کے کا عذاب. اللہ اللہ. اب ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے جو نصیحت نہیں حاصل کر رہے ہیں، هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. اتنے کھلے دلائل آنے کے باوجود بھی یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک آ جائے اور اس سے ان کا شعور بھی نہ ہو؟ آخر عیسی ابن مریم علامت ہیں اور انہوں نے کیا کہا، تو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے. مگر یہ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ صرف اور صرف گرفت ہو اور اچانک اس کا ان کے شعور نہ ہو. اچھا، اس وقت کیا ہوگا جب گرفت ہوگی؟ تو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء جمع خلیل کی، گہرا دوست. گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دوستی میں اخلاص نہیں تھا، دنیاوی محبت تھی، مفاد کی محبت تھی. ہاں، پرہیزگاروں کو اس سے مستثنا کر دیا، اس لیے کہ پرہیزگار لوگوں کی دوستی اخلاص کی بنیاد پر ہوتی ہے، تو وہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گی. تو سنیے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. یہ متقین کے تعلق سے جو پرہیزگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یا عبادی یعنی یا عبادی. یہ اسلوب آپ جانتے ہیں کلام پاک میں، یہ زیر بتلاتا ہے کہ یہاں یا ہے، اے میرے بندو. یعنی کون سے؟ متقین، پرہیزگار. تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم پر کوئی غم. اب مزید ان کی متقین کی وضاحت. کون ہیں یہ لوگ؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جنہوں نے ہماری آیتوں کا ایمان لایا اور فرما بردار تھے، یا کہ مسلمان تھے، جو بھی مانے کریں. ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون. اللہ اللہ. داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں. تحبرون، اس کے معنی کیا؟ تحبرون حشاش بشاش، خوشی خوشی. تو تحبرون کا لفظ اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں، دیکھیے خوشی کے لیے فرح کا بھی لفظ آتا ہے، مگر تحبرون کے مطلب جنت کی نعمتوں سے جو انہیں اعزاز حاصل ہوگا اور جو سرور خوشی محسوس کریں گے، اس کے لیے خاص لفظ ہے تحبرون. اچھا، انہی کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے.
يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. دیکھیے گھمائے جائیں گے ان پر صحاف. صحاف کسے کہیں گے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا رکابیاں، یہ صحافتن کی جمع ہے. رکابیاں کہتے ہیں، تھالیاں کہتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے، یا صحن کہیں، صحن بھی کہتے ہیں، لیکن وہ سونے کے ہوں گے. یطاف علیہم یعنی اس میں کھانے کی چیزیں ہوں گی، ان پر پھرائے جائیں گے. وہ اکواب، اکواب تو یہ اردو میں کوب بولتے ہیں، عربی میں بھی فوگ، انگلش میں کپ، یہ اس کی جمع ہے. اور ایک کاس بھی آتا ہے، کاسا. تو کوب میں اور کاسے میں فرق ہے. کوب میں ڈنڈی ہو اسے ہم کوب کہتے ہیں، جو بغیر ڈنڈے کے اسے گلاس کاسا کہتے ہیں. اور اس میں ماتشتہی، دیکھو ماتشتہی یہ یا کو پڑھنا ہے، اور اس میں جو ان کے نفس چاہیں گے، اور تلذ الاعین آنکھوں کو جو لذت دے گا. تو دیکھیے دو چیزیں ہیں جب ہم خریدتے ہیں نا، کسی چیز کو بھی خریدتے ہیں، فروٹ ہے اور یا استعمال کی چیزیں ہیں، تو ایک تو ہمارا جو جی چاہے وہ، دوسرا ہماری آنکھوں کو جو بھائے. تو ہماری فیملی کے لوگ، اپنے ایک کنبے کے لوگ، کوئی فلاں کلر پسند کرتا ہے، کوئی فلاں کلر. تو آنکھوں کی لذت بھی تو کلر دیکھنے سے ہوتی ہے نا. تو یہ نعمتیں ہیں. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ اللہ، تم ہم سے اس میں ہمیشہ رہو گے. یہ آیت دیکھیے دوبارہ سنیے گا. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو اس طریقے سے آیت کو پڑھیں اور اس کا مفہوم ہو چکا ہے. اب آخر میں کیا کہا جا رہا ہے، مطلب اس صفحے کے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ ہے جنت. اللہ اللہ، بسبب ان کے کہ جو تم اعمال کرتے تھے. مگر مطلب ہے کہ جنت تمہاری وراثت ہے، لے لو، حاصل کرو. جی یہ کہا جا رہا ہے ہمارے لیے. مزید لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ. تمہارے لیے اس میں یعنی جنت میں فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ بہت سارے میوے ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے. مِنْهَا اس میں سے تم کھاؤ گے. تو ہم یہی دعا کریں گے ہمیں اور آپ کو، سبوں کی لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف کرے اور جنت کا وارث بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.